بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا فرمائے، جن میں سے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہیتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت بھی تھے اور خوبصورت بھی ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے محبت کرتے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، میں خواب دیکھتا ہوں کہ ایک سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا فضل فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں خوابوں کی تعبیر بتانے اور باتوں کی تہہ تک پہنچنے کی صلاحیت دینے والا ہے۔ ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی تلقین فرمائی کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں سنانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بڑے بھائیوں کا خیال تھا کہ ہم جوان ہیں اور اپنے والد کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹانے والے ہیں، لیکن ہمارے والد کو ہم سے زیادہ یوسف سے محبت ہے۔ بھائیوں نے مشورہ کیا کہ ہمیں یوسف کو قتل کر دینا چاہیے یا کہیں دور پھینک کر آنا چاہیے تاکہ ہمارے والد کی توجہ یوسف سے ہٹ کر ہماری طرف ہو جائے۔ اپنے فیصلے پر عمل کرنے کے لیے بھائی اپنے والد کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ کل ہم سیر و تفریح کے لیے جنگل جا رہے ہیں، آپ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ بھی کھیلے کودے اور ہمارے ساتھ کھائے پیے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ تم کھیل کود میں نہ لگ جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ بھائیوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا ہمارے بھائی کو کھا جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بالآخر اجازت دے دی۔ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر جنگل پہنچ گئے۔ بڑے بھائی یہودا نے سب کو مشورہ دیا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، انہیں ایک گہرے کنویں میں ڈال دو، لہٰذا انہوں نے اس پر عمل کرتے ہوئے جنگل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی رات کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے پہنچے۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم کھیل کود میں لگ گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھایا، اسے ایک بھیڑیے نے کھا لیا۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پر جھوٹا خون لگا لیا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو ثبوت کے طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یوسف ابھی زندہ ہے اور یوسف کے بھائی صحیح نہیں بتا رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہاری بنائی ہوئی جھوٹی بات ہے، لہٰذا میں صبر کرتا ہوں اور اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تنہا تھا۔ ایک قافلے کا جنگل سے گزر ہوا۔ قافلے والوں نے اپنے ایک آدمی کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ جب اس شخص نے پانی بھرنے کے لیے کنویں میں اپنا ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ گئے۔ اس شخص نے جب ڈول کو اوپر کھینچا تو ایک خوبصورت لڑکے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ خوشی میں پکارنے لگا کہ یہ تو نہایت خوبصورت لڑکا ہے۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کرنے کے لیے چھپا لیا۔ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے گئے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مہنگی قیمت میں خرید لیا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ یوسف کو عزت و احترام سے رکھو، شاید کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے تو خوبصورتی میں ان جیسا کوئی نہ تھا۔ ایک دن زلیخا نے محل کے تمام دروازے بند کر دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی اور دروازے کی طرف دوڑے۔ جب دونوں دروازے کے پاس پہنچے تو انہوں نے عزیز مصر کو کھڑا ہوا پایا۔ شوہر کو دیکھتے ہی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر برائی کا الزام لگا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوری انکار کیا اور فرمایا یہ عورت مجھے برائی کی دعوت دے رہی تھی۔ عزیز مصر کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ اس پر زلیخا کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ یوسف کی قمیض کو دیکھا جائے، اگر وہ سامنے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے اور یوسف معاذ اللہ جھوٹے ہیں، اگر قمیض ان کے پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچا اور یہ جھوٹی ہے۔ جب ان کی قمیض کو دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس پر عزیز مصر نے زلیخا کو ڈانٹا اور کہا کہ تم ہی گناہ گار ہو، لہٰذا اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ زلیخا کا یہ واقعہ جب لوگوں میں عام ہو گیا، امیر گھرانوں کی عورتیں زلیخا کو برا بھلا کہنے لگیں، وہ ایک معمولی سے غلام پر عاشق ہو گئیں۔ جب زلیخا تک یہ باتیں پہنچیں تو انہوں نے تمام عورتوں کو دعوت پر بلایا اور ان کی مہمان نوازی پھلوں سے کی۔ ہر رے کو پھل کاٹنے کے لیے چھری بھی دی۔ پھر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان عورتوں کے سامنے سے گزریں۔ عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ انہوں نے پھل کاٹتے ہی اپنے ہاتھ کاٹ دیے اور کہا کہ یہ انسان نہیں بلکہ ایک نہایت معزز فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا کہ یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنہ دے رہی تھیں۔ پھر ساتھ ہی زلیخا نے یہ بھی کہا کہ اگر اس نے میری بات نہیں مانی تو میں اسے جیل میں ڈلوا دوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، مجھے برائی کی بجائے قید میں رہنا زیادہ پسند ہے۔ عزیز مصر نے عورتوں کا حال دے کر یہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصہ کے لیے جیل بھیج دیا۔
حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 نوجوان اور بھی جیل میں ڈالے گئے۔ یہ دونوں مصر کے بادشاہ کے ملازم تھے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا اور دوسرا روٹیاں پکانے والا تھا۔ ان دونوں پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا۔ بادشاہ کو شراب پلانے والے نے خواب دیکھا کہ بادشاہ کے لیے شراب بنا رہا ہے، جبکہ دوسرے نے خواب دیکھا کہ بادشاہ کے لیے روٹیاں پکا کر سر پر رکھے ہوئے ہیں اور پرندے اس کے سر سے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا اور ان کی تعبیر پوچھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کو تسلی دی کہ میں جلد ہی تمہارے خواب کی تعبیر بتاتا ہوں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں نوجوانوں کو توحید یعنی ایک اللہ کو ماننا اور شرک سے بچنے کی دعوت دی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر بتائی کہ بادشاہ کو شراب پلانے والا آزاد کر دیا جائے گا اور وہ دوبارہ بادشاہ کی خدمت میں لگ جائے گا، جبکہ روٹی پکانے والے کو سولی دے دی جائے گی اور پرندے اس کے سر کو نوچ کر کھائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو شراب پلانے والے سے فرمایا کہ وہ ان کا ذکر اپنے بادشاہ سے کرے۔ وہ اپنی نوکری پر بحال ہو گیا، لیکن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر بادشاہ سے کرنا بھول گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی جیل میں ہی تھے کہ مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائے ہیں جن کو 7 پتلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز خوشے ہیں اور 7 خشک خوشے ہیں۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ پریشان کر دینے والا خواب ہے، ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اس پر بادشاہ کے آزاد ہو جانے والے خادم کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جو خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں پہنچا اور بادشاہ کا خواب سنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ 7 سال تک خوب کھیتی باڑی کرو گے، خوب غلہ ہوگا اور خوشحالی ہوگی۔ ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے تدبیر بھی بتائی کہ جو غلہ کاٹو تھوڑا استعمال کرو اور باقی خوشوں میں رہنے دو تاکہ اناج دیر تک محفوظ رہے۔ پھر فرمایا کہ خوشحالی کے 7 سالوں کے بعد 7 سال قحط آئے گا جس میں یہ بچا ہوا اناج کام آئے گا۔ ان 7 سالوں کے بعد دوبارہ بارشیں ہوں گی اور قحط دور ہو جائے گا۔ خادم نے جب بادشاہ کو خواب کی تعبیر اور قحط سے نمٹنے کی تدبیر بتائی تو وہ بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلوایا۔ جب بادشاہ کا پیغام لے کر قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ پہلے بادشاہ سے کہو کہ وہ معلوم کرے کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے تھے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھ گچھ کی تو زلیخا نے اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کا اعتراف کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس تشریف لائے۔ بادشاہ نے آپ کو بہت پسند کیا اور معتمد خاص بنانا چاہا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ مجھے زمین کے خزانوں کا ذمہ دار بنا دو کیونکہ میں علم بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خاص وزیر بنا لیا۔ یوں رفتہ رفتہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی ایک صاحب اختیار شخصیت بن گئے۔ کچھ ہی عرصے میں خوشحالی کے 7 سال گزر گئے اور قحط والے سال شروع ہو گئے۔ یہ قحط بڑے علاقے تک پھیل گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمدہ تدبیر سے مصر میں بڑی مقدار میں غلہ موجود تھا۔ جلد ہی نہ صرف مصر بلکہ دور دراز کے علاقوں تک حضرت یوسف علیہ السلام کی رحم دلی اور سستی قیمت میں غلہ دینے کی شہرت ہو گئی۔ جب یہ شہرت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں تک پہنچی کہ عزیز مصر سستی قیمت میں لوگوں کو غلہ دے رہے ہیں تو آپ کے بھائی بھی غلہ خریدنے کے ارادہ سے مصر پہنچے۔ جب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا، لیکن بھائی نہ پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں پر اپنی حقیقت ظاہر نہ ہونے دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے ان کے گھر والوں کی خیریت معلوم کی، ان کی اچھی مہمان نوازی کی اور ان کے سامان کے ساتھ ہی ان کی رقم بھی واپس رکھوا دی۔ جب بھائی رخصت ہونے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگلی مرتبہ اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو تنبیہ کی کہ اگر تم اپنے بھائی بنیامین کو نہیں لائے تو پھر میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا۔ بھائی جب گھر واپس پہنچے تو اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر ہم بنیامین کو ساتھ لے کر نہیں گئے تو ہمیں غلہ نہیں دیا جائے گا۔ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اپنی رقم کو موجود پایا۔ وہ پکار اٹھے، ابا جان دیکھیں ہماری رقم بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اب تو ہم ضرور اپنے بھائی کو ساتھ لے کر جائیں گے اور اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لے کر آئیں گے اور ہم سب مل کر بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم پر اسی طرح بھروسہ کروں جیسا کہ میں نے یوسف کے بارے میں تم پر بھروسہ کیا تھا۔ اصل بھروسہ کے لائق تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں۔ تم سب مجھ سے وعدہ کرو کہ تم بنیامین کو میرے پاس ضرور واپس لاؤ گے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کچھ اور معاملہ فرما دے۔
بھائیوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا اور خوشی خوشی مصر جانے کی تیاری کرنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ 11 جوان بھائیوں کو ایک ساتھ مصر میں داخل ہوتا دیکھ کر ان سے حسد نہ کرے یا کوئی انہیں نقصان نہ پہنچائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم حاصل تھا اس کی بنا پر آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ تم سب مصر میں ایک ہی دروازے سے داخل نہیں ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ بیٹے اپنے والد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے الگ الگ دروازوں سے مصر میں داخل ہوئے۔ جب بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے چھوٹے بھائی کو اپنے پاس بٹھایا اور رازداری سے فرمایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اب تم میرے پاس ہی رہو گے، تم بھائیوں کی بدسلوکی پر افسوس نہ کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس مصر میں رکھنا چاہتے تھے لیکن بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک تدبیر بتائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے تھیلے میں اپنا قیمتی پیالہ جس سے ناپ کر غلہ دیا جا رہا تھا رکھوا دیا۔ پھر بادشاہ کے محافظوں میں سے ایک نے آ کر بھائیوں سے کہا تم چور ہو اور تم نے بادشاہ کا پیالہ چرایا ہے۔ بھائیوں نے کہا ہم یہاں چوری کرنے نہیں آئے اور نہ ہی کوئی فساد چاہتے ہیں۔ محافظوں نے کہا کہ اگر تم جھوٹے نکلے تو تمہاری سزا کیا ہوگی؟ بھائیوں نے کہا کہ ہمارے ہاں چور کی سزا یہ ہے کہ ہم چور کو غلام بنا لیتے ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے تلاشی لینا شروع کی۔ پہلے اپنے بڑے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی، آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی لی اور ان کے تھیلے سے پیالہ نکال لیا۔ جب بھائیوں نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی اس الزام تراشی پر صبر کیا اور دل میں کہنے لگے جو تم باتیں بناتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں اور وہ بنیامین کی جدائی برداشت نہیں کر سکیں گے، لہٰذا آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں اور اسے چھوڑ دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ یہ تو ناانصافی ہے کہ ہمارا سامان کسی کے پاس سے نکلے اور اس کے بدلے میں ہم اپنے پاس کسی اور کو رکھ لیں۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی تدبیر سے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ جب بھائی بنیامین کو لے جانے میں کامیاب نہیں ہوئے تو آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم والد صاحب کو کیا جواب دیں گے؟ بڑے بھائی نے کہا میں والد صاحب کا سامنا نہیں کر سکتا، ہم سے پہلے بھی یوسف کے بارے میں غلطی ہو چکی ہے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دے دیں یا پھر اللہ تعالیٰ خود ہی میرے لیے فیصلہ نہ فرما دیں یا حقیقت حال واضح ہو جائے۔ لہٰذا باقی 9 بھائی واپس اپنے والد کے پاس چلے گئے۔ بھائیوں نے گھر آتے ہی والد صاحب سے کہا آپ کے بیٹے نے چوری کی جس کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ نہیں آ سکے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر میں صبر ہی کرتا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے باقی 3 بیٹوں کو واپس میرے پاس لے آئے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی یاد میں اتنے غمزدہ رہتے تھے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہ فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ انہیں حکم دیا کہ جاؤ اور ایک مرتبہ پھر یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی مایوس نہیں ہونا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہو سکتا ہے۔ بھائی دوبارہ مصر آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے خاندان والوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، ہمارے پاس رقم بھی پوری نہیں ہے، ہمیں تھوڑی قیمت کے بدلے میں پورا غلہ دے دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے بھائیوں کی تکلیف دیکھی نہیں گئی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو حقیقت سے آگاہ فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے اپنی نادانی میں اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ بھائیوں نے جب یہ سنا تو حیرت سے بولے کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا اور یقیناً اللہ تقوی اختیار کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ بھائیوں پر جب یوسف علیہ السلام کی حقیقت واضح ہو گئی تو اپنے جرم کا اعتراف کیا اور بڑے شرمندہ ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے بھی اپنے بھائیوں کے لیے بخشش کی دعا مانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا کہ میری قمیض لے جاؤ اور میرے والد محترم کے چہرے پر ڈال دو، اس سے ان کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آئے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے فرمایا کہ والدین اور تمام گھر والوں کو لے کر آپ سب میرے پاس مصر آ جائیں۔ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض اور بھائیوں کے ساتھ ابھی مصر سے روانہ ہی ہوئے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو میلوں دور کنعان میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ وہ گھر والوں سے فرمانے لگے کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ گھر والوں نے کہا یقیناً آپ اپنی پرانی محبت میں ہیں،
یوسف کے غم میں آپ نے اپنی بینائی کھو دی ہے۔ بہرحال کچھ ہی دنوں میں قافلہ کنعان پہنچ گیا۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان کی بینائی لوٹا دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے گھر والوں سے فرمایا کہ دیکھو میں نہ کہتا تھا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بیٹوں نے کہا ابا جان ہمارے لیے اللہ سے دعا فرما دیں کہ وہ ہمیں معاف فرما دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا۔ جب قافلہ مصر کے قریب آیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر سے باہر نکل کر اپنے گھر والوں کا استقبال کیا اور فرمایا کہ امن اور سکون کے ساتھ مصر میں داخل ہو جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے ماں باپ اور 11 بھائی سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ میں چلے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پکار اٹھے کہ ابا جان اللہ تعالیٰ نے میرے خواب کو سچ کر دکھایا۔